یونیورس پیکس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، کائنات کو دیا گیا محدود وقت جب ختم ہونے لگے گا تو اس کے ساتھ ہی کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگی۔ انہیں قیامت کے قریب قرآن و حدیث کی جو بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی ان میں سے ایک کا نام یاجوج ماجوج بھی ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کون تھے، کہاں آباد تھے اور کہاں قید ہوئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سب معلومات سے آگاہ کریں گے، تو اس لیے آج کی معلوماتی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس کے قبل کہ ہم اس امیزنگ ٹاپک کا آغاز کریں یا حسب روایت اپنے دوستوں سے درخواست کریں کہ یونیورس پیکس کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بلکہ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی موضوعات پر مبنی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ یاجوج ماجوج پر سالوں سے بحث مباحث جاری ہے اور گزری کئی نسلوں اور موجودہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنے جھوٹی اور سچی نظریات کے مطابق یاجوج ماجوج کے خروج کے حوالے سے بہت سے سٹیٹمنٹ جاری کیے ہیں۔ کسی نظریے کے مطابق ان کا خروج بہت پہلے ہو چکا ہے تو کسی کے مطابق ان کا خروج مستقبل قریب میں ہوگا۔ لیکن سچ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، آئیے ذرا اس پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، زمانے قدیم میں ایسے بہت سے قومیں گزرے جو ظلم و جابریت میں اپنی مثال آپ تھی، اور ان کی طاقت اور دہشت کی بنا پر ہر طرف ہی ان کا سکہ چلتا تھا۔ ایسی ہی ایک قوم یاجوج ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم و جابریت کی دستہ رقم کرتی یہ قوم کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ آدم ہی کی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح کی 3 بیٹے تھے جس میں ایک کا نام یپس تھا۔ یپس کے 12 بیٹے تھے اور ان میں 2 کا نام یاجوج ماجوج تھا، اور انہی سے یاجوج ماجوج کی نسل چلی۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کے ساتھ ہی جو اہم نام زیر تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ ناظرین کرامی، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایک نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے جنہیں ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کی بنا پر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کے 2 انتہاؤں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور بعض کے مطابق یہ لقب روم اور پیرس پر حکمرانی کی بات عطا کیا گیا، اور بہادر اور طاقتور بادشاہ ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے حالازاد بھائی حضرت خضر علیہ السلام ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر حالت سفر میں رہتے اور اسی دوران وہ ایک سلطنت پہ پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائیجان کے قریب واقع ہے۔ وہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی اور اپنی شرپسندی اور فتنہ انگیزی کے بارے میں بہت مشہور تھی۔ یہ قوم ہر طرح کی برائی اور فتنہ انگیزیوں کی مجموعہ تھی اور انتہائی طاقتور قوم تھی جس کا مقابلہ کسی کی بس کی بات نہیں تھی۔ خواتین و حضرات، یاجوج ماجوج کی اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال جو قیامت کی بڑی نشانیوں کا مرکز ہے، لیکن اس کا تذکرہ قرآن میں بھی کہیں نہیں ملتا۔ لیکن یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں تفصیلاً موجود ہے۔ بہرحال ترک قوم نے اس قوم کی ظلم و جابریت سے تنگ آ کر حضرت ذوالقرنین سے یہ درخواست کی کہ وہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان راستہ کسی طرح بند کر دے تو ہم آپ کو اس کا معاوضہ دیں گے، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں بیان ہوا۔ اور انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک کی بڑی فسادی ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے حرج کا انتظام کریں اس شرط پہ کہ ان کی اور ہمارے بیچ ایک دیوار کڑی کر دے۔ لیکن حضرت ذوالقرنین کسی معاوضے کے بغیر اجر و ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور یہ طے ہوا کہ پہاڑوں کے درمیان راستے کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ترکوں سے کہا کہ وہ مل کر ان کی مدد کرے۔ اس طرح بادشاہ نے پہاڑوں کے درمیان لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے ایک ترتیب سے رکھ دیے اور پھر کہا کہ ان پر آگ جلاؤ۔ جب وہ آگ بڑک کر سرخ ہوئی تو ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، اور اسی طرح ایک ناقابل تحسیر دیوار سامنے آئی جو بالکل کسی پہاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس دیوار کی بلندی کے باعث یاجوج ماجوج کے لیے اس پر چڑھنا مشکل ہو گیا، اور مضبوطی کے باعث اسے کھودنا اور سوراخ کرنا بھی ناممکن تھا۔ اس طرح کہ ذوالقرنین نے اس راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور یوں ہی یہ قوم
ہماری دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی، اور اب ان کا اپنے طرز زندگی اور معاشرتی نظام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس دیوار کو مسلسل توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرامی، وہ روز اس دیوار کو توڑنے کے ارادے سے آتے ہیں اور اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دیوار میں تھوڑا سوراخ ہونے لگتا ہے تو شام ہو جاتی ہے، تو ان کا سردار ان کو واپس چلنے کا حکم دیتا ہے کہ چلو باقی کام کل کریں گے، اور اس طرح دوسرے دن تک وہ سوراخ خود ہی بند ہو جاتا ہے اور قیامت تک ان کی یہ کوشش جاری رہے گی۔ دوستو، وہ جگہ جہاں یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا، اس حوالے سے جغرافیات کے ماہرین اور تحقیق کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں ایک سلطنت آباد تھی جس کا نام ہزاری تھا۔ اس قوم کے حوالے سے ایک مشہور کتاب دی جیوز آف ہزاری میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ قوم اس قدر طاقتور تھی کہ اس وقت کے بڑے بڑے فوجی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب ان کی خروج کا وقت آئے گا تو ان کی زبان سے ایک لفظ خود بہت جاری ہو جائے گا جس کی توفیق اللہ نے ان سے چھین رکھی ہے، اور وہ لفظ ہے انشاءاللہ۔ جب وہ اس لفظ کو ادا کریں گے تو وہ دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہر طرف ایک قہر برپا ہو جائے گا۔ یہ مخلوق خدا کو اپنی شرانگیزی اور فتنہ انگیزی کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو ایک بہادر اور طاقتور بادشاہ تھے، اور ان کی فوج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کو دیوار کی پار قید کر لیا گیا۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائیں گی تو وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑے گی، اور ان کا پہلا گروہ بحیرہ طبریہ تک پہنچ جائے گا اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا جو کہ فلسطین کے شمال میں واقع ہے اور فلسطین کی سب سے بڑی جھیل کہلاتی ہے۔ اس طرح جب آخری گروہ پہنچے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی، اور اسی طرح ایک وقت آئے گا جب ساری زمین پر اس کا راج ہوگا، اور جب یہ قوم یروشلم کی پہاڑ پر پہنچے گی تو کہے گی کہ اب تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسائے گی اس سوچ پر کہ زمین والوں کو تو ختم کر دیا، چلو اب آسمان والوں کو بھی مارتے ہیں۔ نعوذ باللہ، وہ تیر ہون آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور وہ دجال کو قتل کرنے کے بعد دنیا کا امن و امان لوٹانے کی کوشش کرنے میں سرگرداں ہوں گے۔ اس میں دجال کی موت کے بعد انہیں حکم ہوگا کہ اے عیسیٰ، وہ قوم نکل پڑی ہے جس کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں، اب یا تو آپ کو ہی طور کی طرف نکل جائے یا پھر قلعہ بند ہو جائے۔ اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی بے بس ساتھیوں سمیت ہر طرف سے یاجوج ماجوج کے ہلکار میں آ جائیں گے، اور اس افسوسناک قوم کو شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گے۔ لوگ قطار در قطار اس قوم کے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے، اور 1000 میں سے 900 لوگ یاجوج ماجوج بن جائیں گے۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ النساء میں یہ بیان کیا گیا ہے، جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھل جائے، اور وہ بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ دوستو، یہاں جس بستی کی تباہ ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یروشلم میں ہے، جو صدیوں پہلے تباہ ہو گئی تھی، لیکن آج کل اسی طرح اسرائیل کی بستی آباد ہو چکی ہے۔ لوگوں کا آنا جانا لگ گیا ہے، جو انتہائی حیرانی کا باعث ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق ایسا تب ہی ممکن تھا جب وہاں یاجوج ماجوج نہ ہو، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے، کیونکہ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج کا خروج دجال کی موت کے بعد ہوگا۔ بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قوم کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ تو ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس قوم کی شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گے، اور وہ کسی طور پر اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے پاس کھانے پینے کے تمام اسباب ختم ہو چکا ہوگا، اور وہ اللہ سے دعا کریں گے اور مدد کی درخواست کریں گے کہ ہمیں اس قوم کی شر سے بچا۔ چنانچہ ان کی دعا قبول کی جائیں گی، اور اللہ اس قوم کی گردنوں پر نقفہ نام کی ایک کیڑا مقرر کر دیں گے جو عموماً بکریوں اور اونٹوں کی گردن پر ہوتا ہے، اور وہ ان کو ہلاک کر دیں گے، اور یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف ان کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ خاص قسم کی پرندوں کو مقرر کرے گا جس کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش برسے گی جو ساری زمین کو صاف کر دیں گی، اور پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اب صاف اور شفاف پھل ہوگا، اور پھر یہ عالم ہوگا کہ زمین میں ہر طرف ہریالی لوٹ آئے گی۔ پھل اس قدر ہوں گے
کہ ایک سیب بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا اور مویشیوں کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی موت کے ساتھ امن لوٹ آئے گا اور جنگ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد 7 سال تک یہ سکون برقرار رہے گا اور اس کے بعد وہ دن آ پہنچے گا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یعنی اس کے بعد قیامت قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے اور کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان بری قوموں کی شر سے محفوظ رکھے اور حالت ایمان میں موت عطا فرمائے۔ ناظرین کرامی، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔